سراسر بےہودگی ہے اور کیا نام ہے بدتمیزی ہے، اور وہ شخص جو جس کا کرمنل ریکارڈ ہے وہ اس طریقے سے کورٹ میں جا رہا ہے اور اس کو کورٹ ایکسپٹ کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں یہ چنتا کا وشے ہے۔ اس امن کو متاثر کرنے کے لیے اس طریقے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی خانقاہ، اس سے بڑی جگہ نہیں ہو سکتی۔ غریب نواز کا مسئلہ ہے، صرف ہم نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا مسلمان اس معاملے میں متحد ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو گستاخی ہوئی ہے یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دینا چاہیے۔ ممبئی سے چل کر عالمی تحریک رضا اکیڈمی کا وفد اجمیر شریف کی حضور غریب نواز کی بارگاہ کرم میں حاضری کی نیت سے حاضر آیا ہے، اور انڈیا سنی جمعیت العلماء کے بہت سارے ذمہ داران یہاں اکٹھا آئے ہیں اجمیر معلیٰ میں۔ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ درگاہ کے جو خدام حضرات ہیں ان سے ملاقات کر کے ہم لوگوں کے لائق کیا خدمات ہیں، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، اس پر چرچا آج ہوئی ہے۔ رضا اکیڈمی کچھ کر رہی ہے اس پورے معاملے کو؟ رضا اکیڈمی نے کل سرزمین ممبئی میں ایک بہت بڑا احتجاج درج کرایا، اور اس کے سربراہ جو تھے علامہ سعید نوری صاحب نے، انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس پر 18 کیسز ہیں، کرمنل کیسز ہیں، وہ ملک کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے اجمیر معلیٰ کی اور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری حضور غریب نواز کی بارگاہ کرم میں جو ہے جس طریقے سے یہاں پیٹیشن اس نے دائر کیا، کہیں نہ کہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے امن و امان کو غارت کرنا، ملک کے امن و امان کو خراب کرنا۔ وہ شخص جس پہ 18 کیسز ہیں وہ اس طریقے کا اگر قدم اٹھاتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ملک میں جو قومی یکجہتی کا ماحول ہے، ہندو مسلم بھائی چارے کا جو ماحول ہے، اور حضور غریب نواز کا دربار جو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے لیے گہوارۂ امن ہے، اس امن کو متاثر کرنے کے لیے اس طریقے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کا حصہ وہ بنے ہوئے ہیں۔ بار بار درگاہوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ درگاہیں جو ہیں وہ امن و امان کا گہوارہ ہیں۔ قومی یکجہتی اگر آپ کو دیکھنی ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی کی ایکتا اگر آپ کو دیکھنی ہے تو وہ درگاہوں پہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اس ایکتا کو ختم کرنے کے لیے، ملک میں نفرت اور عداوت کے ماحول کو عام کرنے کے لیے، ملک کی بھائی چارگی کو توڑنے کے لیے درگاہوں پر اس طریقے کے حملے ہو رہے ہیں۔ جس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ اتہاس کار بھی نہیں ہے، لیکھک ہے، ان کی کتاب کا حوالہ دے کے کورٹ میں پٹیشن لگائی جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ سراسر بےہودگی ہے اور کیا نام ہے بدتمیزی ہے، اور وہ شخص جو جس کا کرمنل ریکارڈ ہے وہ اس طریقے سے کورٹ میں جا رہا ہے اور اس کو کورٹ ایکسپٹ کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں یہ چنتا کا وشے ہے۔ حضور غریب نواز کا ایسا آستانہ ہے کہ یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام مذاہب کے لوگ کثیر تعداد میں آتے ہیں اور وہ فیض یاب بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ برابر اپنی حاضری یہاں پر درج کرواتے ہیں۔ اب یہ فرقہ پرستوں کو دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ یہ ایسا آستانہ ہے کہ یہاں پر تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں، ان کو کس طریقے سے روکا جائے، کس طریقے سے ان کے دلوں میں نفرت ڈالی جائے، تو اس کا یہ بیج بویا جا رہا ہے، اور اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جن کو فیض مل رہا ہے وہ برابر حاضری دیتے رہیں گے اور غریب نواز کا فیض عام سے عام تر ہوتا رہے گا۔ اس پورے معاملے میں راجستھان سی ایم سے ملنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، یہ معاملہ جو ہے راجستھان کے سی ایم کے علاوہ یہ سینٹرل منسٹروں تک اور پی ایم وغیرہ سے بھی ملاقات کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی خانقاہ، اس سے بڑی جگہ نہیں ہو سکتی۔ غریب نواز کا مسئلہ ہے، صرف ہم نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا مسلمان اس معاملے میں متحد ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو گستاخی ہوئی ہے یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور ہم اس سلسلے میں جہاں پر بھی جانا پڑے گا وہاں پر جائیں گے۔ دیش کے پی ایم کو اس میں دخل دینی چاہیے؟ بالکل ان کو دینا چاہیے۔ یہ جس طریقے سے کارروائی شروع ہوئی ہے، ایک چھوٹی کورٹ میں جا کر اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے، اس سے بہت سخت ناراضگی ہے، اور یہ ناقابل قبول، ناقابل برداشت ہے، اور سب حضور غریب نواز کے کروڑوں ماننے والوں کی دل آزاری سے ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں نہیں معلوم کتنی بڑی بڑی تحریکیں چلائی جا سکتی ہیں کہ یہ معاملات جو ہے فوراً قلعدم قرار دیں۔ کیا لگتا ہے 20 تاریخ کو فیصلہ آنا ہے؟ اگر سروے کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا رخ رہے گا آپ لوگوں؟
اس سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ اس کو کالعدم قرار دے اور اس پر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ ہو. یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مداخلت کرے. حکومت اگر اس کو 20 تاریخ تک کا بھی انتظار کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو شر پسندوں کو موقع دے رہی ہے کہ وہاں تک جائے. اس کو آج ہی ان کو حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دینا چاہیے.